اور پھر ایک دم سے جسمانی لحاظ سے بے حد کمزور سی اس لڑکی نے پانی سے بھرا ہوا بھاری بھرکم مٹکا اپنے دونوں ہاتھوں میں نہایت سہولت سے اٹھا لیا۔ بیک وقت کئی لبوں سے تخیر خیز چیخیں بلند ہوئیں اور ہم سب دم بخود کھڑے کمزور لڑکی کی اس حرکت یا طاقت کے مظاہرے کو حیرت سے تکتے رہ گئے۔ مٹکا اٹھاتے ہی اس نے صرف ایک نظر کھڑے ہوئے لوگوں پر ڈالی اور مٹکا اپنے چہرے کے قریب کر کے مٹکے کے کنارے سے اپنے لب چپکا دیے۔ گڑپ گڑپ پانی اس کے حلق سے نیچے اترنے لگا۔ چونکہ اس کا منہ چھوٹا تھا اور مٹکے کا دھانا بڑا تھا، اس لیے مٹکے سے گرنے والا پانی اس کے کپڑوں اور جسم کو بھی تر کیے جا رہا تھا۔ جس قدر پانی وہ پی سکتی تھی اس نے پیا، اور پھر مٹکا اپنے سر سے بلند کیا اور باقی ماندہ پانی اپنے سر پر انڈیل دیا۔ سارے کمرے میں پانی پھیل کر رہ گیا۔ یہ آگ نہیں بجھتی، یہ آگ نہیں بجھتی، یہ کہہ کر اس نے مٹکا صحن کی طرف اچھال دیا۔ زمین پر گرتے ہی مٹی کا بنا ہوا مٹکا کئی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی بنی ادھر ادھر اس طرح چکرانے لگی جیسے اسے کوئی نامعلوم سی بے چینی چین نہ لینے دے رہی ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی اس قدر بہادری دکھانے کے حق میں نہیں تھا کہ اس لڑکی سے اس عجیب و غریب حرکات پر کوئی سوال کرتا۔ مجھ سمیت یقیناً سب کو یہی خوف دامنگیر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس لڑکی سے کوئی سوال کریں اور وہ ہمیں بھی حالی مٹکے کی طرح اٹھا کر پھینک دے۔ اچانک وہ ایک کونے کی طرف دیکھ کر رک سی گئی۔ اس کی آنکھیں ہیروں کی مانند چمک اٹھیں اور وہ تیزی سے صحن کی طرف لپکی جہاں ٹھنڈے پانی سے بھرا کولر ایک کونے میں رکھا تھا۔ اس نے جھپٹ کر واٹر کولر اٹھا لیا اور ڈھکن کھولتے ہی ٹھنڈا پانی اپنے سر پر انڈیلنے لگی۔ حیرت انگیز طور پر تمام پانی اس کے سر یا تالو میں اس طرح جذب ہونے لگا جیسے صحرا کی ریتیلی زمین میں جذب ہو رہا ہو۔ کون ہو تم اور یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ پھوپھو گلناز جو کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی جو ہی گھر میں داخل ہوئیں۔ مٹکے کے ٹکڑے اور کمرے اور صحن میں پانی دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ ارے دیکھو کیسے ٹھنڈا پانی برباد کر رہی ہے۔ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اسے کولر نہیں چھین سکتے۔ پھوپھو گلناز نے ہمیں غصہ بھری نظروں سے گھورا اور تیزی سے اس لڑکی کی طرف اس طرح بڑھی جیسے سلطان ایک گنڈاسا لیے دشمن کی طرف بڑھتا ہے۔ وہیں رک جا، آگے نہیں بڑھنا۔ لڑکی نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر پھوپھو گلناز کی طرف دیکھا۔ اف خدایا، اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے لہو ان میں اتر آیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسی وحشت اور دہشت ابھر آئی تھی کہ میرا دل بندر والے کی ڈگڈگی کی مانند بجنے لگا۔ اور جس بات نے پھوپھو گلناز کے بھی چھکے چھڑا کر رکھ دیے وہ اس کی آواز تھی، جو کہیں سے بھی کسی کمزور لڑکی کی آواز نہ تھی بلکہ ایک مرد کی آواز تھی، بے حد کرخت اور بھدی آواز، جیسے بیک وقت کئی ڈھول ایک ساتھ بے دردی سے پیٹے جا رہے ہوں۔ اندھی ہے کیا؟ تیرے کو دکھائی نہیں دے رہا؟ میرے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ نہیں بجھتی، یہ آگ نہیں بجھتی۔ اس نے واٹر کولر بھی دیوار پر دے مارا اور دھن دھنا دھن دھن اپنے ہاتھوں سے اپنا سر بے رحمی سے پیٹنے لگی۔ پھوپھو گلناز کو تو لگتا تھا کسی نے سحر پھونک کر پتھر کا بنا ڈالا تھا۔ وہ بت سی بنی کھڑی لڑکی کی حرکات کو محض حیرت سے آنکھیں پھاڑے تکتی رہ گئی۔ ہٹو ہٹو، راستہ بناتی ایک ادھیڑ عمر کی عورت آگے آئی اور تیزی سے اس لڑکی کی طرف لپکی۔ ماسی رشیدہ، یہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ پھوپھو گلناز کی ناگواری ہمدردی میں تبدیل ہو گئی۔ معافی چاہتی ہوں جی، اس پر حساب آتا ہے تو یہ ایسی ہی حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ اسے بھی اس بات کا ہوش نہیں رہتا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اب اسے آرام دلاتی ہوں۔ ماسی رشیدہ نے جھٹ پٹ دوپٹے کا پلو کھولا اور 2 روپے کے سکے کے برابر ایک چاندی کا سکہ نکال کر اس کے تالو پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی سے سکے پر دباؤ ڈال کر کھڑی رہی۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ لڑکی پر چاندی کا سکہ اثر انداز ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اس طرح بوجھل ہونے لگیں جیسے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی ہو، اور پھر واقعی وہ ماسی رشیدہ کے دوسرے بازو میں جھول کر رہ گئی۔ ماسی رشیدہ پھوپھو گلناز کی پڑوسن تھی، بے حد غریب سی خاتون تھی جن کا بھری دنیا میں سوائے ایک بیٹی کے کوئی عزیز نہ تھا۔ پھوپھو گلناز نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر اسے کام کی زیادتی کے باعث گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اپنے ہاتھ چند دنوں کے لیے رکھ لیا تھا۔ دور و نزدیک کے تمام عزیز و اقارب پھوپھو کے ہاں 15 دن پہلے ڈیرا جمانے چلے آئے تھے۔ شادی بیاہ کے گھروں میں کام کی ویسے بھی زیادتی ہوتی ہے، ایسے میں کوئی کام دگنا کرنے والے چلے آئیں تو بیزاری اور چڑچڑاپن پٹکار کی طرح چہرے پر برستا واضح دکھائی دیتا ہے۔ ماتھے کی سلوٹیں بھی بآسانی گنی جا سکتی ہیں، جو اس وقت ماسی رشیدہ کی بیٹی کی وجہ سے پھوپھو کے ماتھے پر ابھر آئی تھیں۔ آپ ناراض نہ ہوں جی،
میں بھی سارا پانی صاف کیے دیتی ہوں۔ ماسی رشیدہ نے گہری نیند سوئی ہوئی اپنی بیٹی کو صحن ہی میں ایک کونے میں پٹک دیا۔ وہ اس طرح بے حس و حرکت ہو چکی تھی جیسے سوئی نہ ہو، مر گئی ہو۔ پھر ماسی رشیدہ شلوار چڑھائے اور دوپٹہ کمر سے باندھے صفائی میں جت گئی۔ اس نے چاندی کا سکہ اپنے دوپٹے کے پلو سے دوبارہ باندھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب واقعے نے میرے اندر کی مصنفہ کو بے چین و بے قرار کر کے رکھ دیا کہ میں ماسی رشیدہ سے اس کی بیٹی کو لاحق بیماری کے بارے میں دریافت کروں۔ سب سے زیادہ تجسس تو اس بیماری کے نام میں پوشیدہ تھا، حساب۔ یہ ایک ایسا نام تھا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی اس قدر الجھے ہوئے حساب میں کبھی کسی کو مبتلا دیکھا تھا۔ البتہ زمانہ طالب علمی میں اس حساب میں بڑے بڑوں کو چکرا کر گرتے ضرور دیکھا تھا۔ خود ہم بھی لیموں اور نمک ملا پانی پی کر ہوش میں لائے گئے تھے۔ جو ہی ماسی رشیدہ صفائی ستھرائی سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی کے قریب جا کر بیٹھی، میں بھی کسی جن کی طرح ان کے اعصاب پر سوار ہو گئی۔ میں نے بآسانی تاڑ لیا کہ ماسی رشیدہ کی آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے اور وہ بے انتہا محبت سے اپنی جوان بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ادب و لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے پہلے ادھر ادھر کی بے فضول ہانکی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مطلب کے سوالات پر چلی آئی۔ کیا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے مجبوراً بے تکے سوال سے ابتدا کی۔ ماسی نے میرے پہلے سوال کا جواب صرف اپنا مونڈا اقرار میں ہلا کر دیا اور دوسرے سوال کے جواب میں کلثوم کہہ کر اس طرح اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کا پسینہ خشک کرنے لگی جیسے اس موضوع پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتی ہو۔ اگر وہ اخلاقیات سے آری کوئی خاتون ہوتی تو مجھے واضح لفظوں میں کہہ دیتی، آپ دماغ مت چاٹو اور مجھے تھکن اتارنے دو۔ ان کی اسی شرافت کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے سامنے ٹک گئی۔ کیا بیماری ہے اسے؟ میں نے گہری نیند کے سمندر میں غرق کلثوم پر ایک نظر ڈال کر ڈٹائی سے اگلا سوال داغ دیا۔ اس پر حساب ہے۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں کیونکہ ماسی نے وہی جواب دیا جس کی وجہ سے میں تجسس میں مبتلا ہوئی تھی۔ یہ حساب کیا ہے؟ میں نے مجبوراً پوچھ ہی لیا۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ اس حساب کا نصاب میں شامل محترم ریاضی کی فیملی سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اپنے چھچھور پن کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے یہ بھی فرض کر لیا کہ ممکن ہے یہ حساب جمع و تفریق والا ہی ہو، جیسے ریاضی کی فیملی کے سرپرست اعلیٰ الجبرا اور جیومیٹری نے مار کر اپنے خاندان سے آگ کر ڈالا ہو۔ بے سہارا حساب کہیں ٹھکانہ نہ پا کر کلثوم پر ہی عاشق ہو بیٹھا ہو۔ لیکن ماسی رشیدہ نے جو تعریف حساب کی بیان کی وہ مجھ ناچیز کے نادر خیالات سے قطعی ہٹ کر تھی۔ حساب اس شیطان جن یا بدرو کو کہتے ہیں جو کواری لڑکیوں پر عاشق ہو کر انہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ کہیں یہ جن اور بدرو از خود کسی پر حاوی ہو جاتے ہیں اور کہیں کوئی اپنی دشمنی کی وجہ سے ان کو دشمن کی لڑکیوں یا لڑکوں پر حاوی کروا دیتے ہیں۔ لیکن پھپھو گلناز نے بعد میں حساب کی تعریف یہ بیان کی تھی کہ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جو آپ کھودتے تو کسی اور کو گرانے کے لیے ہیں، لیکن انجانے میں خود ہی اس گڑھے میں لڑکھڑا کر بے دردی سے منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور ماسی رشیدہ کی کہانی سننے کے بعد مجھے پھپھو کی بیان کردہ تعریف زیادہ مناسب لگی۔ ماسی رشیدہ نے میرے بے حد اصرار پر اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرنے کی ابتدا کی۔ میرا باپ کاسو ہرن کے نشے کا عادی تھا اور میری ماں ایک بد کردار عورت تھی۔ محلے میں بسنے والے تمام برے مرد میری ماں سے دن رات ملنے آتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے والے یہ کہا کرتے تھے کہ میری ماں نے جان بوجھ کر میرے باپ کو ہیروین کے نشے میں مبتلا کروایا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری ماں کی بد چلنی سے واقف ہونے کے بعد میرے باپ نے جان بوجھ کر خود کو نشے میں ڈبو دیا تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں تنہائی کا عذاب میرے ہی دامن میں آ کر گر پڑا تھا۔ ماں دن رات مجھے کمرے میں بند رکھتی تھی اور خود رنگ رنگ کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے بکھیرا کرتی۔ ایک رات میرے کانوں نے ماں کے چیخنے چلانے کی ایسی آوازیں سنی جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو۔ صبح اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے کسی جاننے والے کو بیوقوف بنا کر دونوں ہاتھوں سے خوب لوٹا تھا، لیکن یہ بات کئی دنوں بعد ان کی عقل میں آئی کہ دراصل وہی چاہنے والا اماں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مجھے اماں کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میرا خواہش مند بن بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند نہیں تھا۔ جتنی رقم اس نے میری ماں کو دی تھی اس کے عوض مجھے 15 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ متصر یہ کہ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا، اور یہی وہ نیا موڑ تھا جہاں سے میرے پاؤں برائی کے راستے کی جانب قدم بہ قدم بڑھتے چلے گئے۔ 10 سال تک میں اس کانٹوں بھری راہ پر ننگے پیر چلتی رہی۔ میری ماں مر گئی، لیکن جس دلدل میں وہ مجھے دھکیل گئی تھی اس دلدل سے مجھے نکالنے والا کوئی ایک بھی سہارا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ برائی کا وہ دلدل مجھے مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا، نجیب اللہ امید کی کرن بن کر نمودار ہوا۔ نجیب اللہ ایک بے حد نیک، شریف، نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ ایک دن وہ میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران پریشان سی ہو اٹھی۔ وہ مجھے برائیوں سے
دور رہنے کی تلقین کرتے رہے اور خاص طور پر جس برائی میں میں مبتلا تھی دنیا اور آخرت میں اس برائی کے نقصانات سے مجھے آگاہ کرتے رہے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ محلے کے حبیث مردوں نے انہیں جان بوجھ کر میرے پاس بھیجا تھا۔ ان سب نے نجیب اللہ کو یہ بتایا کہ برائی کی جڑ میری ہی ہستی ہے، لہٰذا وہ مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کئی دنوں تک میرے گھر آتے رہے۔ ہاں، میں ایک بری عورت ہوں، اس لیے کوئی مرد مجھ سے شادی نہیں کرتا، حالانکہ بہتے پانی میں اپنے گندے ہاتھ سبھی دھو رہے ہیں۔ ہاتھوں کا میل پانی کو گندا کر رہا ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن پانی کی گندگی ہر زبان کا فسانہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر برائی ختم کرنے کا شوق چڑھا ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میرا خیال تھا بہت سے شریفوں کی طرح جو مجھے نصیحت فرماتے رہتے تھے، نجیب اللہ بھی نکاح کا نام سن کر اسی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے کہ کبھی خواب میں بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن دوسرے ہی دن قاضی اور گواہوں کے ہمراہ دوبارہ آن دھمکے اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ بہرحال وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھ جیسی عورت سے نکاح کرنے پر انہیں اپنے خاندان والوں کی کتنی تلخ باتیں، طعنے اور ناراضگیاں مول لینی پڑیں، یہ ایک الگ ہی کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ 1 سال بعد میں نے نجیب اللہ کی بیٹی کلثوم کو جنم دیا، لیکن میری کلثوم میں وہ بات نہ تھی جو نجیب اللہ کی دونوں بیٹیوں ہیرا اور حوریہ میں تھی۔ ہیرا اور حوریہ حسن و جمال میں آسمان سے اتری ہوئی حوریں دکھائی دیتی تھی، جبکہ میری کلثوم بہت ہی معمولی نین نقش کی سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ بد مزاج اور ضدی بھی انتہائی درجے کی تھی، لیکن چونکہ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا اس لیے مجھے ہیرا اور حوریہ سے بڑھ کر حسین دکھائی دیتی تھی۔ نجیب اللہ کے ماں باپ اور 2 بڑے بھائی لاہور شہر میں رہتے تھے۔ خاص موقعوں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ البتہ نجیب اللہ کے سب سے بڑے بھائی مجیب اللہ کا سب سے بڑا بیٹا شمائل نجیب اللہ کے ہاں ہی ڈیرا جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اللہ نے خوبصورتی کی دولت سے نجیب اللہ اس کے خاندان کے بچے کو کھول کھول کر نوازا تھا۔ شمائل بھی ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا، وقت کا پرندہ، پر کھولے محو پرواز رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں نے جوانی کے پہلے زینے پر قدم رکھ لیا۔ مجھے افسوس ہوتا یہ دیکھ کر کہ جوانی بھی کلثوم کو پرکشش نہ بنا سکی، وہ نسوانی حسن سے آری بے حد دبلی پتلی لڑکی ہی رہی، جبکہ ہیرا اور حوریہ کا حسن قیامت خیز تھا۔ ان کے جسم کے نشیب و فراز دلوں میں آگ لگا دینے والے تھے۔ میں ماں تھی، اس لیے اپنی سوکھی سڑیل مریل سی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ غیر محسوس طور پر میرے دل میں ہیرا اور حوریہ کے لیے نفرت کی چنگاریاں سلگ اٹھیں، حالانکہ وہ دونوں بہت ہی پیاری، باادب اور تمیزدار بچیاں تھیں۔ مجھے چھوٹی ماں کہا کرتی اور میری ضرورتوں اور آرام کا خیال اپنی سگی ماں کی طرح رکھا کرتی، لیکن جانے کیوں میرے دل میں سر اٹھاتی نفرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی رضیات جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اس کے سامنے کلثوم کا مسئلہ رکھ دیا۔ تیرا مسئلہ پیر لاڈلا ہی حل کر سکتا ہے، اس نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ اب سوچتی ہوں میں یہ سب نہ ہی کرتی تو اچھا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر پیر لاڈلا کے آستانے جا پہنچی۔ پیر لاڈلا کلین شیف کا انتہائی خبیث صورت انسان تھا۔ اس کی بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھوں سے خباثت اور عیاری نمایاں طور پر رقص کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیر لاڈلا سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ مجھے تو وہ پیر کم اور بدماش زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ پیر لاڈلے نے مجھے نمک اور چینی کی 2 تھیلیاں دی اور کہا اس نمک اور چینی پر ایک عمل کر کے پھونکا گیا ہے، یہ نمک اور چینی اپنی بیٹی کے اوپر سے 7 بار یہ پڑھ کر وارنا۔ پھر اس نے ہندی زبان کے چند مشکل ترین جملے مجھے یاد کرائے۔ جس لڑکی کی صحت تم اپنی بیٹی پر دیکھنا چاہتی ہو، یہ عمل کی ہوئی چینی اور نمک روزانہ مطلوبہ لڑکی کے کھانے اور چائے میں 40 دن تک بلا ناغہ شامل کرتی رہنا، اور کھانا اور چائے مطلوبہ لڑکی کے جسم میں داخل لازمی کرنا۔ 40 دن کے اندر ہی تمہاری بیٹی کے حسن و جسم میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ لڑکی دن بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی اور 40ویں دن مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر گئے۔ میری نظر انتہا نجیب اللہ کی بڑی بیٹی ہیرا پر جا ٹھہری اور میں نصیبو چلی نجیب اللہ کے احسان کو فراموش کیے ہیرا پر عمل کرتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا کی صحت متاثر ہونے لگی اور متوازن غذا کھانے کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ نجیب اللہ اسے لے کر ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری یا دن بدن گرتی صحت کا راز نہ پا سکا۔ میں بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ جہاں ہیرا کی صحت دن بدن گر رہی تھی، وہیں میری سوکھی سڑیے مریل سی کلثوم کسی نوخیز کلی کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا پیر لاڈلا نے کہا تھا۔ 40ویں دن ہیرا خاموشی سے موت کی باہوں میں جا سوئی۔ کئی دنوں تک گھر کی فضا اداس اور آنسوں سے آلودہ رہی۔ آخرکار زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔
جس نے بھی ہیرا کا آخری دیدار کیا اس کا ڈھانچہ وجود دیکھ کر اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہیرا پر کالا جادو کیا گیا ہے، نجیب اللہ کی والدہ نے بے حد یقین سے کہا۔ سام کے نکل جانے کے بعد میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے انہیں لکیر پیٹتے دیکھ کر ان کی بے وقوفی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اماں مجھے شمائل بہت پسند ہے، تم ابا سے کہہ کر میری شادی شمائل سے کروا دو، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ دن رات میرے حواسوں پر سوار رہتا ہے، میں اسے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ ایک دن کلثوم نے معصومیت سے اپنی پسند سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اسی رات نجیب اللہ کو کلثوم کی معصوم سی خواہش سے یہ کہہ کر آگاہ کیا کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن نجیب اللہ کے جواب نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ شمائل اور حوریہ بچپن ہی سے اماں کی خواہش اور حکم پر ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ اماں اور بابا کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو پہلے کبھی کسی نے بدلا ہے اور نہ ہی میں یہ جسارت کر سکتا ہوں۔ نجیب اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ پھر میری کلثوم کا کیا ہوگا؟ وہ شمائل کو بے حد و حساب پسند کرتی ہے۔ میں تڑپ اٹھی۔ کلثوم کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ اسے کہو شمائل کا خیال اپنے دل سے نکال دے، نوچ کر پھینک دے، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے رحمی سے یہ کہہ کر چلے گئے۔ نہیں نجیب اللہ، یہ ناممکن نہیں ہے، میں اس ناممکن کو ممکن بنا کر ہی رہوں گی، آپ کو کلثوم سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اس کی خوشیاں بے حد عزیز ہیں۔ میں نے دل میں نجیب اللہ کو مخاطب کر کے قسم سے کہا۔ دراصل نجیب اللہ کے خاندان کا ہر فرد مجھ سے اور کلثوم سے نفرت کرتا تھا۔ خود نجیب اللہ کے چہرے پر بھی میں نے کئی مرتبہ پچھتاوے لہراتے بل کھاتے دیکھے تھے۔ وہ مجھ سے اکتائے ہوئے بیزار تو رہتے ہی تھے، ہیرا کی موت کے بعد کلثوم سے بھی کھچے کھچے رہنے لگے۔ انہوں نے کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیرا کی موت کا ذمہ دار مجھے اور کلثوم کو ٹھہرایا تھا۔ جانے انہیں یہ شک یہ یقین کیوں کر ہوا تھا۔ اور پھر شمائل اور حوریہ کی باقاعدہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ جس دن ان کی منگنی تھی، اس دن کلثوم پر غم و غصے کا ایسا جنون سوار ہوا کہ اس نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں سبھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ میں شمائل کے بغیر مر جاؤں گی اماں، شمائل صرف میرا ہے، یہ کہہ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر بھی لوہے کا گلدان مار کر آئینہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک بڑا سا تکونا ٹکڑا اٹھا کر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں چیختی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی، اس کا خون دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی تڑپ مجھ سے کیسے برداشت ہوتی، اور اس کی اس حالت نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں گردش کر گئی۔ یہ نفرت مجھے نجیب اللہ کی بیٹی حوریہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کلثوم کی جان تو بچا لی، لیکن اسے زندہ و مردہ کی تصویر بننے سے نہ بچا سکے۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس نے کھانے پینے سے منہ موڑ لیا تھا۔ بیٹی کی اس حالت نے میرے دل پر چھریاں سی چلا دی۔ سوائے نجیب اللہ کے اسے اسپتال ملنے کوئی نہیں آیا۔ نجیب اللہ بھی مجبوراً آئے تھے، کیونکہ بہرحال کلثوم ان کی بھی بیٹی تھی، تاہم وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ شاید کلثوم کے بچ جانے کا انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ اماں، میں شمائل کے بغیر نہیں جی سکتی، وہ اس قدر کرب سے بولی کہ میرے آنسو بھی بے قابو ہو گئے۔ آخرکار میرے پاؤں ایک بار پھر پیر لاڈلا کے آستانے کی دہلیز پھلانگ گئے۔ میں نے لاڈلا صاحب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ 1,00,000 روپے فیس ہوگی، لیکن کام پکا ہوگا۔ اس نے 12 گنا فیس بتائی۔ میں نے فوراً سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے نزدیک صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں کی اہمیت تھی۔ اس میں موجود صفوف اس لڑکی کے نہانے اور پینے کے پانی میں 3 چٹکیاں ڈال دینا، اور باقی صفوف سر میں لگانے والے اس کے سرسوں یا کھوپرے کے تیل میں ملا کر اچھی طرح حل کرنا۔ تڑپ تڑپ کر مرے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے گی۔ اس نے ایک پڑیا میرے حوالے کر کے کہا۔ میں پڑیا لیے گھر آ گئی۔ گھر میں جو ہی حوریہ اور شمائل کی شادی کا ہنگامہ جاگا، اسی ہنگامے اور افراتفری میں نے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنا کام انجام دے ڈالا۔ مایوں سے ایک دن پہلے حوریہ نے سر میں تیل لگایا، تھوڑی دیر بعد نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو اس نے سر درد اور جسم میں جلن کی شکایت کی، لیکن کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اوٹ پٹانگ سی جملے بازیاں کر کے اس بیچاری کو خاموش کروا دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، اس کے سر کا درد اور جسم کی جلن میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جسم کی جلن اور سر درد کی ناقابل برداشت شدت سے وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کے لبوں سے کربناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ آگ، پورے جسم میں آگ سی لگی ہوئی ہے اور سر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے زمین پر گری اور بن جل کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی ماں اور اس کی ہم عمر لڑکیاں اسے قابو کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہیں۔ ناکام اس لیے کہ وہ ان کی گرفت سے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسلے جا رہی تھی۔ اف خدایا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ پڑیں گی، میرا وجود آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باتھ روم کی جانب لپکی اور شاور کھول کر پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی، جیسے ندیدہ آگ کو بجھا رہی ہو۔
حوریہ کی یہ حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو اٹھے۔ اس کی کرب انگیز چیخوں نے دماغ کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شادی کے گھر میں دلہن بننے والی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر رونا پیٹنا مچ گیا۔ شمائل بھی اپنی محبت کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا جان؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ نجیب اللہ بیٹی کو باہوں میں بھرے کمرے میں لے آئے اور اسے محبت سے دریافت کیا۔ آگ لگی ہے ابو، پورا جسم جل رہا ہے، سر میں بم سے پھٹ رہے ہیں۔ وہ نجیب اللہ کے بازوؤں میں بھی تڑپ رہی تھی۔ بیٹا ڈاکٹر چغتائی کو فون کر کے آنے کے لیے کہو، نجیب اللہ نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، اس سے پہلے کہ بیٹا ان کے حکم کی تعمیل میں ٹیلی فون تک پہنچتا۔ رک جاؤ کی باروب آواز نے ہر نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ نجیب اللہ کی والدہ تھی، جنہیں سب اماں بھی کہا کرتے تھے۔ ہوش کے ناخن لو نجیب اللہ، ایک بیٹی تو کھو چکے ہو، کیا دوسری بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہو؟ اس پر بھی جادو کروایا گیا ہے؟ اماں جی نے جانے کیوں میری طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کہا۔ شادی کی وجہ سے نجیب اللہ کا تمام خاندان ان کے گھر میں آن ٹھہرا تھا۔ جادو کا سن کر وہاں موجود ہر فرد کے لبوں سے تخیر خیز آوازیں نکل کر رہ گئیں اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ایک واحد میں تھی جو خاموشی کا قفل لگائے اپنی چمکتی آنکھوں سے حوریہ کی تڑپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور دل دل میں پیر لاڈلا کو دعاؤں سے نوازے جا رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ حوریہ کی قابل رحم حالت دیکھ کر بھی میرے دل میں رحم نہ جاگا تھا، اور نہ ہی مجھے نجیب اللہ کی اس لاڈلی بیٹی سے کوئی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ میں زور و شور سے دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے جلد از جلد اس عذاب سے جان چھوٹ جائے جو میری کلثوم کی خوشیوں کی راہ میں حائل بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ نجیب اللہ کے والد یعنی بابا نماز پڑھ کر آئے تو انہیں حوریہ کی حالت سے آگاہ کیا گیا۔ چاندی کا سکہ لے آؤ، انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ شاید چاندی کے سکے گھر میں موجود تھے، فوراً سے ایک سکہ حاضر کر دیا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سکہ حوریہ کے سر پر تالوں کے مقام پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی کا دباؤ اس پر اس وقت تک ڈالے بیٹھے رہے جب تک کہ حوریہ نیند کی وادیوں میں نہ اتر گئی۔ بابا کے حکم پر اگردان میں اگربتیاں سلگا دی گئیں اور بابا ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک لے کر حوریہ کے برابر میں بیٹھ گئے، اور جانے انہوں نے قرآن پاک کی کون سی سورت کہاں سے پڑھنی شروع کی کہ نیند میں ڈوبی ہوئی حوریہ تل ملانے لگی۔ اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی حرکت ہونے لگی جیسے وہ کسی انجانی قوت کی قید سے نجات حاصل کرنے کو مچل رہی ہو۔ اس کے حسین چہرے پر بھی کرب کے آثار پھیل کر رہ گئے۔ بابا نے کوئی لمبی سی صورت پڑھتے ہوئے جیسے ہی حوریہ کے سر پر دست شفقت رکھا، اف خدایا، حوریہ کے ناک نتنوں سے تیزی سے دھوئیں کا احراج ہونے لگا۔ بابا بدستور تلاوت کرتے رہے اور دھواں بھی بدستور نکلتا رہا۔ صرف مجھ پر کیا منحصر وہاں موجود ہر فرد بت سا بنا یہ ناقابل یقین منظر تکے جا رہا تھا۔ ہم سب سانس لینا قطعی بھول چکے تھے۔ شادی کے بعد پہلی بار مجھے بابا کی روحانی طاقت کا علم ہوا۔ اگر بابا ہیرا کے وقت کراچی میں ہوتے تو شاید ہیرا بھی آج زندہ ہوتی۔ بہرحال انہوں نے حوریہ کے وجود میں چھپی بدرو کو ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ جو تلاوت کرتے رہے ان کا لہجہ بھی بھاری ہوتا رہا۔ اچانک کمرے میں رات کی سی تاریکی پھیل گئی اور بادلوں کے گرجنے کی مدھم آوازیں ابھرنے لگیں، اور پھر اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں کسی کی آتی جاتی سانسوں کی ایسی آوازیں ابھرنے لگی جیسے بھاپ اڑاتا ہوا ریلوے انجن چل پڑا ہو۔ تو نے میری پوتی کو کیوں پکڑا ہے؟ بابا نے غضبناک لہجے میں جانے کس سے پوچھا۔ گہرے اندھیرے کے باعث کوئی کسی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس لڑکی نے وہ خوشبو اپنے بالوں میں لگائی اور اسی خوشبو والے پانی سے نہایا جو میری کمزوری ہے۔ اسی خوشبو کی وجہ سے پیر لاڈلا نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس لڑکی پر حاوی ہو کر اسے تڑپا تڑپا کر موت کے منہ میں دھکیل دوں۔ ایک گرجدار آواز نے فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے تمام سچائی بیان کر دی۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تیرے پیر لاڈلے کو ایسا کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا۔ ہاں تجھے حکم ضرور دیتا ہوں کہ اس بچی کو چھوڑ دے اور جہاں تیرا جی چاہتا ہے وہاں چلا جا، نہیں تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا کی غضبناک آواز سنائی دی۔ میں اس لڑکی کے شریر کو چھوڑ رہا ہوں لیکن میں پیر لاڈلا کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ سوال جواب ختم ہوتے ہی اندھیرے چھٹ گئے اور پورے کمرے میں پھر سے اجالا پھیل کر رہ گیا۔ آپ سب خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ امی کیا بات ہے؟ سب مجھے ہی کیوں گھور رہے ہیں؟ حوریہ یہ کہتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میری کلثوم ایک کربناک چیخ مار کر زمین پر جا پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں اور 2-4 اور لوگ تیزی سے کلثوم کی طرف لپکے۔ دیکھ لیا نا نجیب اللہ، تمہاری بیٹی پر کس نے ایک ہندو جن کو حاوی کروایا تھا؟ اماں بھی کی آواز اور جملہ پریشانی کے باوجود میں نے سن لیا۔ اور پھر جس اذیت میں کچھ دیر قبل حوریہ مبتلا تھی، اسی اذیت نے میری کلثوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نجیب اللہ غصے سے آگے بڑھے۔ میں نے ہیرا کی موت کا بھی اعتراف کر لیا۔ نجیب اللہ نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور ہم ماں بیٹی کو اپنے شاندار گھر سے نکال دیا۔ حوریہ اور شمائل کی شادی ہو گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میری کلثوم ٹھیک نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بہایا۔
डॉक्टरों से इलाज करवाया, हकीमों के पास ले गई, वैद्यों को दिखाया, पीरों और फ़कीरों के आस्थानों की हाक छानी, दम दरूद और दुआएं, हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन इसकी हालत संभलने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब तो ये नौबत आ गई है कि लोगों के घरों में काम करके अपना और इसका पेट भरती हूँ। नजीबुल्ला के पास गई तो उन्होंने भी नफरत से मुंह फेर लिया, बस इतनी मेहरबानी की कि चांदी का सिक्का दे दिया, जिसे कलसूम के तालू पर रखकर मैं वक्ती तौर पर इस आग को ठंडा करने में कामयाब हो जाती हूँ। चांदी ठंडी होती है ना, इसलिए आग भी थोड़ी देर के लिए ठंडी पड़ जाती है। मासी रशीदा ने दुख और कर्ब से कहा, आपने पीर लाडला से रजू नहीं किया? मैंने अपनी दानिश में एक राह दिखाई थी। पीर लाडला तो बुरा इल्म करने वाला जाली पीर साबित हुआ। वो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने के अलावा और भी कई जुराइम में मुलविस था। जो ही इसके खिलाफ सबूत हाथ आए तो पुलिस ने उसे धर लिया और अदालत में आए दिन इसकी पेशी होती है। एक पेशी पर मैं भी कोर्ट पहुंच गई और उसे अपना मसला बताया, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान ही न धरे। वो बदबख्त हिंदू जिन ऐसा मेरी कलसूम पर काबिज हुआ कि उसे जीने ही नहीं दे रहा है। मेरी बेटी बहुत अजियत उठा रही है, वो बदबख्त हिसाब इसकी जान ही नहीं छोड़ता है। मासी रशीदा ये कहकर रोने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए अपने लबों को हरकत ही दी थी कि अम्मा कहती हुई कलसूम इस तरह हड़बड़ाकर उठ बैठ जैसे कोई बच्चा ख्वाब से डर कर जाग उठता है। अम्मा, आग फिर भड़क रही है, मुझे बताओ अम्मा, ये आग कैसे बुझेगी? ये आग पानी से तो बुझती ही नहीं है। मेरा पूरा वजूद जल रहा है अम्मा। अम्मा, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस आग को बुझाऊं? वो उठकर खड़ी हो गई और इस तरह मचलने लगी जैसे वाकई किसी आग से अपने आप को बचा रही हो। फल्लाह, आग ने मेरे पाँव के तलवे छू लिए हैं। अम्मा, मुझे बचाओ, आग मेरे तालू तक पहुंच चुकी है। वो इन्हीं उल्टे सीधे जुमलों का विर्द करती एक बार फिर जले पाँव की बिल्ली बन गई। अब तो इस आग को आग ही ठंडा करेगी। वो कहते ही कमान से निकले तीर की तरह बाहर की तरफ भागी। मासी रशीदा भी कलसूम कलसूम कहती उसके पीछे लपकी। हम सब दुख का इजहार किए यही सोच रहे थे कि जाने कलसूम किस करब से ज़िंदगी गुजार रही थी, और वो कैसी आग थी जो हमें दिखाई न दे रही थी, लेकिन जिसने कलसूम को अपनी लपेट में ले रखा था। मासी रशीदा के बुरे अमाल आग बनकर इसकी बेटी के वजूद से लिपट कर रह गए हैं। ये दरअसल मासी रशीदा को कुदरत ने सजा दी है। ना वो नजीबुल्ला की नेक और फरमाबरदार बेटियों के साथ बुराई करती और ना ही वो बुराइयां आग बनकर इसकी अपनी बेटी को लपेट में लेती। ये हिसाब वगैरह कुछ भी नहीं है। बस कुदरत ने मासी रशीदा के साथ अपना हिसाब खरा रखा है। फूफो गुलनाज के फलसफियाना जवाब ने हमें सर धुनने पर मजबूर कर दिया, और सुबह इस खबर ने हमारे हवासों पर बिजली सी गिरा दी कि कलसूम ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। जिन लोगों ने कलसूम को जलते देखा वो सब एक ही बयान दे रहे थे कि कलसूम अपने पूरे वजूद को नजर आतिश करने की बजाय चीखने चिल्लाने के दम निकलने तक कह कहे बकेर रही थी। मरने से कबल इसने मेरे सामने कहा था अब इस आग को आग ही ठंडा करेगी, और इसने सचमुच अपने आप को आग लगाकर अपनी आग ठंडी कर ली थी। इसलिए तो वह जलते हुए कह कहे बखेर रही थी।